صاحب سر کچھ پوائنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں چاہوں گی کہ آپ کا بھی اس پر ٹیک ہو. سر دیکھیں، اب یہ ڈیبیٹ تو پہلے تھی، انہوں نے ججز کی تقسیم ہونے کی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر وہ تقسیم تھی. ایک جگہ 5 اور 10 کے حساب سے ڈویژن تھا اور ایک جگہ 7 اور 8 کے حساب سے تھا. اب یہ جو اپیل کے حق کے اوپر 7 اور 8 کی فگر تھی غالباً، تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو ماضی سے اگر وہ شروع کیا جاتا، کیونکہ چیف جسٹس بھی اس کے حامی تھے کہ ماضی سے اس کو اپلائی کیا جائے غالباً، تو آپ کے خیال میں اس سے فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا؟ فائدہ تو دو شخصیات کا ضرور ہوتا، لیکن کیا نقصان ہوا اس طرح کرنے سے؟ نہیں دیکھیں، یہ میری اپنی اس پہ ذاتی رائے یہ تھی کہ انہوں نے بہت اوپن ہینڈڈ اس کو چھوڑ دیا تھا. لیکن آپ کسی لا کو کہتے ہیں جی یہ نافذ العمل ہوگا کس ڈیٹ سے، تو ان کو بالکل آپ یہ بتائیں کہ 1980 سے ہوگا، 1990 سے ہوگا، 1973 کے بعد سے ہوگا، تو یہ بالکل اوپن ہینڈڈ تھا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس لا کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر، تو اس میں کوئی بندہ کہتا ہے یار اس لا کو آپ افیکٹو کریں 2010 سے، 2015 سے، 2020 سے، 2017 سے، تو وہ اس پہ اوپن ہینڈڈ تھا. تو وہ انہوں نے ایگری نہیں کیا. اس میں کوئی مینشن نہیں تھا کہ مینشن نہیں تھا. ہاں، یہ میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ ہونی چاہیے تھی کہ کہاں سے افیکٹو ہوگا، اور اس کی ریزن دینی پڑتی ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹو ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. جہاں تک دو شخصیات کی بات ہے، یہ اس طرح نہیں تھا ان کے، میرے خیال میں ان کو، اور یہ فیکچوئل بات ہے کہ ان کی جو 184(3) کی اپیلز تھی، اس پہ انہوں نے ریویو کی پاور جو ایکسرسائز کر لی تھی، وہ بھی کانسٹیٹیوشن پاور ہے 188 کے تحت. تو ججز صاحبان نے یہ بھی آبزرویشن دی ہے کہ جن لوگوں نے ریویو کر لیا ہے وہ دوبارہ اپیل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل انہوں نے پروویژن جو ہے وہ اویل کر لی تھی. تو اب دوبارہ نہیں کر سکتے. دوبارہ تو یہ ویسے مسکنسپشن ہے جی کہ انہوں نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس لیے کہا تھا کہ وہ 2 آئیں گے. نہیں سر، لیکن ٹیکنیکلی اب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ نواز شریف صاحب سیاست میں واپس تو آ رہے ہیں لیکن عملی طور پر وہ کوئی عہدہ نہیں لے سکیں گے؟ نہیں، وہ دیکھیں نا جو لا بنا ہوا ہے نا، اب اس ججمنٹ کو اس تناظر میں بھی دیکھیں نا، جو الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کی ہے، وہ 62(1)(f) جو ہے، اس سے بھی ابھی ڈیبیٹ ہے کہ دیکھیں نا، اب یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپیل کا رائٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو پٹیشنر تھے انکلوڈنگ شعیب شہین صاحب، جتنے بھی ان کے مطلب پٹیشنر تھے، پی ٹی آئی کے بھی تھے، بار ایسوسیشن بھی تھے، اب ان کا یہی تھا موقف کہ جی آپ اپیل کا رائٹ تو دے رہے ہیں، لیکن اپیل کا رائٹ دینا چاہیے لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہو. اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ اس لا کے تحت بھی آپ اپیل کا رائٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لا کو انہوں نے سپرمیسی آف دا جو پارلیمنٹ ہے اس کو انڈورس کیا ہے. سملرلی یعنی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ اپیل کا حق ملنا چاہیے یا نہیں، آئیے انہوں نے انڈورس کر دیا کہ ملنا چاہیے. اب سملرلی 62(1)(f) کے اندر کوئی لمٹ ڈیفائن نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو آپ لائف کے لیے. اب اس کے بعد جب میاں نواز شریف کا کیس ہوا، اس کے بعد 20 ججمنٹ دیے ہیں. عمر تا بندیال صاحب نے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا، یہ سب سے جو آخر میں ججمنٹ دیے فیصل واڈا کیس میں، یہ ڈسکوالیفائی الیکشن کمیشن فار لائف کر، انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے. 5 سال سے 5 سال یہ 5 سال آلریڈی سپریم کورٹ پہلے انڈورس کافی ججمنٹ میں کر چکی ہے. پہلے انہوں نے کہا جی انٹینشن دیکھو بندے کی کہ اس نے اگر کوئی چیز کنسیل کی ہے، ٹیکس کیا ہے کوئی ایسی. سر معذرت آپ کی بات، یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اگر 5 سال ہو یہ ججمنٹس موجود ہیں تو 5 سال کے بعد نواز شریف صاحب اب اہل ہے عہدے کے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی سزا کو ریورس نہیں کروا سکتے، جو فیصلے ان کے خلاف ہوئے اس کو ریورس نہیں کروا سکتے. یہ بات ہے، یہ بڑی آپ نے ٹیکنیکل بات کی، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ 5 سال کی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ کیس جوں کا توں رہتا ہے، تو پھر اس میں دیکھیں پہلی دفعہ آپ نے پوائنٹ ہے، اور یہ میرے ذہن میں تھا پوائنٹ، لیکن کوئی خود تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پھر کنوکشن جو ہے نا جو سپریم کورٹ نے دی ہے وہ مینٹین رہ جائے گی. ہاں، لیکن پھر سزا یافتہ ہو کہ وہ عہدہ لے سکتے ہیں. مطلب عہدہ تو پھر ان کا وہ جو سزا ہے نا، جس طرح ایک بندے کو آپ کنویکشن دیتے ہیں 3 سال کے لیے، 3 سال جب پوری آتی ہے تو پھر تو ہی از اے فری پرسن، ہی کین ڈو اینی تھنگ. وہ جو لا ہے اس کا، اس میں یہ ہے کہ 5 سال انہوں نے دے دیا، 5 سال کے بعد وہ بھی نیکسٹ ٹرم پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، لاسٹ فیو کویسچنز ہیں جو جدون صاحب ایک تو سر جو حوالہ دے رہے ہیں کہ جی الیکشن ایکٹ اپنی جگہ موجود ہے، پھر یہ کہ ایک الیکشن رولز بھی ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے بنائے، وہ بھی کچھ اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو سر یہ جو کوئنسائڈ کرتے ہیں آپ کے خیال میں الیکشن کا جو محدود ٹائم اب رہ گیا ہے اس میں ہوتے ہوئے، اور جب بظاہر ہمیں پارلیمنٹ بھی نظر نہیں آتی ہے، تو یہ کیا مشکل نہیں ہوگا چیلنج کہ یہ ساری چیزوں کو ری اسٹرکچر کرنا دوبارہ سے؟ کیونکہ پھر یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ پھر الیکشن بڑا مشکل ہوگا کہ شاید جنوری میں بھی ہو سکیں، جو حالات اور جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس وقت. پہلے میں ذرا ایک سیکنڈ اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں 62(1)(f) جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر اگر تو ڈسکوالیفیکیشن کی لمٹ ہوتی، کوئی ٹینیور ڈسکرائب ہوتا جس طرح 63 میں ہے کہ 5 سال کے لیے، تو پھر تو اس کو چینج لا کے آرڈینری لا کے ذریعے نہیں کیا سکتا. یہ الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے 62(1)(f)؟ نہیں، 62(1)(f) آئین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ نہیں دیا گیا کہ 2 سال کے لیے نائل ہے. اس نے ایک انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی کہ اگر دیکھیں نا، یہ بھی بڑی زیادتی کہ 184(3) کے تحت آپ بندے کو نہ اپیل کا رائٹ ہے اور آپ پوری لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں. اسی انالوجی پہ یہ کہہ رہے تھے ان کے پٹیشنر کہ جی جب تک اپیل کا رائٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نہیں دیں گے نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے ان کی یہ بات رد کر دی. انہوں نے کہا جو پارلیمنٹ ہے
وہ رائٹ آف اپیل دے سکتی ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, ساری کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا, آرڈر آف دا کورٹ, ججمنٹ آف دا کورٹ. اسی طرح ہمارا موقف یہ ہے کہ اس لا کی انالوجی پہ جو کل پرسوں ویلیڈیٹ ہوا ہے اس میں دیکھیں نا, ہم نے انہوں نے لا میں امینڈمنٹ کر دی. یہ سارے کسی ایک بندے کو تو نہیں فائدہ ہے, یہ تو آج جو بھی بندہ بے شمار لوگ 184 لائف ڈسکوالیفائی جیلی ڈگری کے کیسز میں ہیں, تو ان سب کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ 5 سال کے لیے. اور ایک بندے کو آپ الیکشن سے کیوں باہر کرنا چاہتے ہیں؟ چاہے عمران خان کل کو ہو جائے, یہ بھی تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا نا فار لائف. 5 سال کے لیے ہوگا, ایک ٹرم کے لیے, اگلی ٹرم پہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ جنرلی میں بات کروں, کسی پرسن اسپیسیفک نہیں, کسی بھی بندے کو فار لائف جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ مرڈر کا اوفینس ہوتا ہے تو اس میں 25 ایئر ہوتا ہے, تو وہ جیل کے اندر 15 یا 16 سال گزار کے باہر آ جاتا ہے, پھر وہ سارے کام کر سکتا ہے. اب یہ جو بندہ ہے جس نے ایک بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے, آپ فار لائف ڈسکوالیفائی, مطلب بالکل ایک اسٹوپڈ سی اس کی ڈیفینیشن آپ کر دیتے نہیں کہ آپ نے تنخواہ نہیں. دوسرا آپ نے الیکشن کی بات کی, ہمارا تو شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ الیکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. وہ تو نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. تو اب یہ ہے کہ دیکھو الیکشن کو ڈیلے جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. الیکشن ہی ایک واحد آئین کے مطابق اس ملک کا حال ہے آگے بڑھنے کا. الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کہ بھائی جو الیکٹڈ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس تو اتنا مینڈیٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بھی کتنے عرصے تک مزید رہ سکتے ہیں. تو جنوری کے آخر میں جس طرح الیکشن کمیشن کو ڈیٹ فکس کرنی چاہیے, اور جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی پینڈنگ ہے وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی, اور الیکشن کمیشن سے لازمی کوئی تاریخ مانگے گی کہ آپ شیڈول دیں. اور چیف جسٹس صاحب کا سے پہلے جو انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے آلریڈی, یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا کام ہی الیکشن کرانا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے. الیکشن کرائے اور تاریخ جو ہے نگراں حکومت کا بھی یہ کام ہے, لیکن بظاہر نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے, فیسیلیٹیٹ تو کرتی ہے نا. جی نہیں, اس کا کام ہے اسسٹ کرنا. نگران حکومت کا بالکل کام نہیں, یہ تو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا کہ تاریخ کا شیڈول کا اعلان وہ کرے. حالانکہ پریزیڈنٹ نے کرنا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا, تو اب الیکشن کمیشن تو کرے.